ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور صدق سچائی. ہمارا رب سچا ہے، ہمارے نبی ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا مذہب اسلام سچا ہے. اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں سچ بولنے کی اور سچ پر عمل کرنے کی. اللہ پاک جھوٹ سے پاک ہے، اس کے نبی جھوٹ سے پاک ہے، اس کا دیا ہوا مذہب اسلام جھوٹ سے پاک ہے، اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن جھوٹ سے پاک ہے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب جانتے ہیں کہ ان کا نام جعفر ہے، اور لقب آپ کا صادق ہے. لقب آپ کا صادق ہے. صادق کے معنی ہیں سچ بولنے والا اور سچ پہ عمل کرنے والا. صدق اور سچائی آپ کی صفت ہے، آپ کا شعار ہے. آپ خود صادق ہیں اور آپ کا پیغام صدق ہے، سچائی ہے. اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جھوٹ سے نکالا اور ان کو سچائی میں منتقل کیا.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا، آپ کی لائف کا، آپ کی زندگی کا، لوگوں کو جھوٹ سے نکالنا اور سچائی میں منتقل کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ پاک دوست ہے مومنوں کا، مسلمانوں کا، اور اللہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، ڈارکنیس، تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ وہ تاریکی کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا ہے، اور ان کو لے جاتا ہے، ان کو منتقل کرتا ہے روشنی میں، لائٹ میں۔ وہ لائٹ کیا ہے؟ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ صدق ہے اور سچائی ہے، صدق ہے اور سچائی ہے۔ سو صادق وہ ہوگا، صادق وہ ہوگا کہ وہ صدق اور سچائی کے اجالوں میں ہو، صدق اور سچائی کے نور میں ہو۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر سے بھی ملتا ہے، اور سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ تو آپ کو سچائی کا اور صدق کا ایک نور تو امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر سے ملا، اور ایک نور صدق اور سچائی کا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ صدیق اکبر سے بھی نور صداقت ملا، اور حضرت علی سے بھی نور صداقت ملا، اور جب یہ دو نور صداقت مل گئے تو امام جعفر صادق ہو گئے، امام جعفر صادق ہو گئے، صادق کامل ہو گئے۔ آپ کی صداقت و سچائی میں خلیفہ اول کی تجلی بھی ہے، اور خلیفہ چہارم کی تجلی بھی ہے۔ فیضان صداقت صدیق اعظم کا بھی ہے، اور فیضان صداقت مرتضی اعظم کا بھی ہے۔ اور صدق ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی کی، ریویلیشن، کہ داؤد صدق، سچائی، یہ پرہیزگاری کی بنیاد ہے،
پرہیزگاری کا ستون ہے. the pillar of piety یعنی پرہیزگاری کا اور تقوی کا ستون ہے. نبوت اور رسالت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صادق اور صدیق کا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلے نمبر پر اللہ کے انبیاء ہیں اور اس کے بعد انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صادق ہیں. اب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے صادق اور ایک صدیق. امام جعفر صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. فیمس صادق سے ہیں لیکن حقیقت میں ریالٹی میں وہ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. صادق وہ ہوتا ہے جو اپنی باتوں میں سچا ہوتا ہے، اپنے اقوال میں، بول میں، گفتار میں سچ بولتا ہے. اور صدیق وہ ہوتا ہے من هو صادق فی اقوالہ و افعالہ، کہ اس کا کردار بھی سچا ہوتا ہے اور اس کی گفتار بھی سچی ہوتی ہے. وہ بولتا بھی سچ ہے اور وہ کام کرتا ہے جو سچ پر مبنی ہو، جس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن سچ پہ. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گفتار میں بھی سچے تھے اور ان کا کردار بھی سچ پہ مبنی تھا. مشائخ نے فرمایا، علماء نے، صوفیاء، اللہ کے نیک بندوں نے، کہ من شاء ان یکون مع اللہ فلیکن صادقا فإن اللہ مع الصادقین. کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کا ہو جائے، جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کا ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سچ بولا کرے. اس لیے کہ سچا اللہ کے لیے ہوتا ہے اور سچا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو امام جعفر صادق اس لیے بھی ہیں کہ وہ صادق ہو کر اللہ کے ہوئے اور وہ صادق ہو کر مصطفیٰ کے ہوئے. یہ صدق کی اور سچائی کی طاقت ہے کہ انسان کو عام لوگوں کی صحبت سے اٹھا کر سچائی صحبت خدا دیتی ہے اور صحبت مصطفیٰ دیتی ہے. اور سیدنا عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصدق العمل بشرع للہ. سچائی کیا ہے؟ سچائی نام ہے شریعت پر عمل کا، اور شریعت پر عمل صرف خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے.
تو شریعت پہ چلنا صدق ہے، اور شریعت پہ چلنے والا صادق ہے۔ شریعت پہ چلنے والا اور شریعت کو فالو کرنے والا، اس کی پیروی کرنے والا صادق ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آپ اسٹڈی کریں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ شریعت پہ عمل کرنے والے تھے، مصطفیٰ کی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل پیرا تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید القریشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الصدق ان یتہیأ لموتہ، کہ انسان کا ہر وقت موت کے لیے تیار ہونا، انسان کا ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا، یعنی اچھے کام کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ تیاری ہے موت کی۔ سو جو شخص ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اس سے نیک کام ہوتے ہیں، وہ صادق ہے۔ اور گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، یہ صدق ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ ایسا محسوس کریں گے، ایسا فیل کریں گے کہ ہر وقت ان کے سامنے آخرت تھی، ہر وقت ان کے سامنے ان کی موت تھی، اور وہ ہر وقت تیار تھے موت کے لیے۔ ان کے اعمال اتنے حسین تھے، ان کی نیکیاں اتنی عظیم تھیں کہ انہوں نے دنیا کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہ سمجھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کی فکر یہ تھی کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ مورٹل لائف ہے، اور امورٹل لائف ہمیش کی زندگی اور ختم نہ ہونے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ وعدہ کر لے اللہ سے کہ اب وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا اور سچ بولا کرے گا، فرمایا یزکی اللہ قلبہ ویجلیہ، اللہ پاک اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اور دل کو پاک کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد اپنا نور اس دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کا نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نور آتا ہے، یشاہد بمرآت القلب الدنیا والآخرہ، پھر وہ دل کے آئینے سے دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی دیکھتا ہے، پھر ساری کائنات، آل یونیورس اس کے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اس انعام سے بھی نوازا۔ آپ صادق تھے، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں اللہ پاک نے اس کی برکت سے دل کو پاک و صاف کیا اور دل میں اپنا نور عطا کیا، اپنی روشنی عطا کی۔
اور اتنا نور کامل تھا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک کا، اتنے وہ پاک طیب و طاہر تھے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ہو کر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے دل کی صفائی کے لیے۔ 2 سال تک میں نے عرض کیا تھا رہے، اور آپ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی صحبت 2 سال کی نہ ملتی تو نعمان تباہ ہو جاتا۔ ان 2 سالوں میں اللہ پاک نے جو نور عطا کیا دل کا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ دوست ہے مومنوں کا، ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے اور اپنا نور عطا کرتا ہے۔ میں نے تفسیر کی کہ تاریکی سے مراد جھوٹ اور نور سے مراد سچ ہے۔ تو جس کو دوست بناتا ہے، سب کے دل صاف نہیں کرتا، سب کو نور نہیں دیتا، سب کے دل سے میل و کچیل دور نہیں ہوتا، اس کا دل پاک کرتا ہے، اس کا دل صاف کرتا ہے، جسے اپنا دوست بناتا ہے۔ اور ولی کا لفظ ولی یا یلی سے اس کے معنی قریب ہونے کے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک جس کو اپنا قریب کر دے، اور خدا خود جس کے قریب ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، اس کا دل پاک کر دیتا ہے، اس کا دل صاف کر دیتا ہے، اور جب اس کے دل سے ساری گندگیاں نکل جاتی ہیں، دل پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اپنا نور عطا کرتا ہے، اور جب نور عطا کرتا ہے پھر وہ صدیق بنتا ہے، صادق بنتا ہے۔ اگر نور اتنا زیادہ ہو کہ سوا انبیاء اور رسولوں کے علاوہ اتنا نور کسی کو نہ مل سکا، پھر وہ صدیق اکبر بنتا ہے، وہ صدیق اکبر بنتا ہے، کہ اتنا نور جتنا صدیق اکبر کے دل میں ہوتا ہے، سوا نبی اور رسول کے کسی کے دل میں نہ ہوا نہ ہوتا ہے۔ تو پیار کی باتیں ہیں، پہلے قریب کرتا ہے، پھر دل پاک کو صاف کرتا ہے، اور دل کو پاک و صاف کر لے پھر اپنا نور ڈالتا ہے، اور اپنا نور ڈال کر اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آس پاس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی نگاہ میں فرش پہ ہو کے بھی عرش ہوتا ہے، دنیا میں ہو کے بھی وہ آخرت کو تکتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ مقام اور منصب بھی عطا کیا کہ وہ سچ بولنے والے تھے اور سچ کے پیغام کو عام کرنے والے تھے۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو 4 انعام ملتے ہیں، اللہ پاک کے یہاں سے 4 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1 حلاوت العبادہ، سویٹنیس آف ورشپ، یعنی عبادت کی لذت۔ پھر دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگوں پہ اس کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، لوگوں پر اس کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ اور ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو، اس صادق کو ایسی گفتگو کی توفیق دیتا ہے کہ جس گفتگو میں لذت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں۔ ہر شخص کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی باتوں کو سنا کرے، یہ انعام دنیا میں ہو گئے، اور آخرت کا انعام یہ ہوگا، آخرت کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صادق کو صدق کی وجہ سے بعض
انعامات دنیا میں ملے اور بعض قیامت کے دن ملیں گے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے دنیاوی انعامات بھی عطا کیے، عبادت میں لذت بھی دی، اور روب اتنا، دبدبہ اتنا کہ وقت کے بڑے بڑے خلفاء اور بڑے بڑے صاحبان اقتدار، بڑے بڑے علماء صاحبان دولت ان سے گھبرایا کرتے تھے۔ اور پھر لذت کلام، ملاحت کلام، گفتگو میں اتنی چاشنی عطا کی کہ جب وہ بولتے جاتے تو سننے والے چاہتے کاش گھڑیاں رک جائیں اور ہر وقت ان کی گفتگو ہم سنا کریں، ان کی باتیں سنا کریں۔ تو دنیا میں یہ انعام ملے اور قیامت میں انعام یہ ہوگا، قیامت میں انعام یہ ہوگا کہ پردہ اٹھا کر اپنا جلوہ کرا دے گا، پردہ اٹھا کر اس کا جلوہ نصیب ہوگا، اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت سمنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں شیطان آیا تو آپ نے ایک ڈنڈا اٹھایا، سٹک، اور اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اس کو مارنے لگے، وہ بھی بھاگتا چلا گیا۔ شیطان دوڑنے میں کوئی کم نہیں ہے، خوب دوڑتا ہے، آپ اس کے پیچھے ہیں، وہ آگے ہیں۔ فہتف ہاتف، آواز آئی کہ سمنون تم شیطان کو اس ڈنڈے سے نہیں مار سکتے، اس کو مارنا ہو تو اس کے مارنے کا ایک ہی عصا، ایک ہی لاٹھی اور اسٹک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صدق اور سچائی ہے، وہ صدق اور سچائی ہے۔ تو صدق اور سچائی وہ قوت ہے جو دنیا میں بھی بلند کرتی ہے اور آخرت میں بھی بلند کرتی ہے، دنیا میں بھی قریب کر دیتی ہے، خدا کی نزدیکی عطا کرتی ہے اور مصطفیٰ کا قرب عطا کرتی ہے، اور قیامت کے دن اتنی طاقت ہوگی کہ یہی صداقت اور سچائی حضور کے قدموں تک لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام معانی اور مفاہیم صداقت کا فیض کامل ہم کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة